اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے اندر ہر روز ایک نئے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ہمارے ساتھ آج مفتی اعظم جامعہ شرفیہ موجود ہیں۔ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم مسائل زکوٰۃ کے اوپر بات کریں گے، اور پھر اس کے فضائل اور اس کی اہمیت، اور پھر اس سے جو انعامات اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتے ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر بات ہوگی۔ مسائل زکوٰۃ یہ بڑا اہم ہے، ہر جگہ ہر موقع کے اوپر مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنی اسکرین سے آپ لوگوں کے وہ تمام سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی شاہد عبید صاحب، آپ مفتی اعظم ہیں جامعہ شرفیہ کے۔ مفتی صاحب آپ کو بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، آپ ریسرچ اسکالر ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ میں مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، زکوٰۃ ایک کی فرضیت کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا، اور پھر زکوٰۃ کب اور کس مال سے ادا کی جاتی ہے اس کے اوپر ذرا بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ پوشی فرمانے لگے ہیں تو صحابی روایت کرتے ہیں، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں، اب کیا بول رہے ہیں؟ کمزوری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو میں اپنا کان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کے قریب لے کر چلا گیا تو میں نے 3 جملے سنے۔ سب سے پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، میرے بعد اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ اللہ، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی، والزکاۃ، میرے بعد اپنی زکاتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ، اور تیسرا جملہ جو ارشاد فرمایا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت اور نوکروں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ آخر کے اندر جب ایک شفیق باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کے نقطہ نظر میں جو سب سے قیمتی باتیں ہوتی ہیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں وہی اپنے بچوں کو کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں اور باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں امت کے لیے۔ ساری رات روتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیت امت کے لیے پڑھتے رہے اور روتے رہے سائدہ، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب بھی دے دیں، آپ کے بندے ہیں، لیکن اے اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اب تو غالب الحکمت والے ہیں۔ ساری رات سمجھے، تو اتنے شفیق، تو ظاہر ہے آخری وقت میں جو باتیں ارشاد فرمائیں گے ہمارے لیے اس سے زیادہ کوئی قیمتی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں جو دوسری نصیحت تھی وہ کیا تھی؟ زکوٰۃ۔ اور قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ کی ہمیں یہ بتلا رہی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ فبشرہم بعذاب علیم، کب ہوگا؟ قیامت والے روز، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہی مال جس کی یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے جہنم میں گرم کیا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، پھر ان کو اسی مال سے جلایا جائے گا۔ ان کی پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پشت کو اسی مال سے جلایا جائے، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم جمع کرتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دے۔ کتنی زیادہ اس کے بارے میں زکوٰۃ نہ دینے بھی پر ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی اہمیت، اور آپ نے اس کے مختصراً اس کے متعلق یہ بھی بتلا دیا کہ جو نہیں ادا کرتا اس کے لیے وعید کیا ہے۔ اچھا، اب حضرت کچھ سوالات ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر 1 بائی 1 آپ آئیں اور مختصراً ان کے جو جوابات ہیں وہ دیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ آپ کا پیچھے بھی ایک سوال بڑا اہم تھا جو رہ گیا کہ کون کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی سوال کے جواب سے پھر اس کا جواب بھی واضح ہو۔ چلے میں اکٹھے کر دیتا ہوں دونوں کو۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر نہیں،
ہر مسلمان صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب دوسرا سوال، صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب کون ہے، یہ ہے اصل سوال۔ اچھا، صاحب نصاب کسے بولتے ہیں؟ کہ جس کے پاس 4 مال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے ٹھیک۔ جبکہ یہ نصاب تک پہنچے۔ کون کون سے؟ سونا، چاندی، نقدی کرنسی، ٹھیک، چاہے وہ پاکستانی روپیز کی شکل میں ہو، ڈالرز کی شکل میں ہو، ریالوں کی شکل میں ہو، پاؤنڈ کی شکل میں ہو۔ ان 3 چیزوں پر تو ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہے، بھلے وہ آپ نے اس لیے رکھی ہو میں مکان بناؤں گا، بچی کی شادی کرنی ہے، گاڑی لینی ہے، یا کسی اور ضرورت کے لیے، ان 3 پر ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہے، اگر یہ بشرطے کہ ان نصاب کو تک رکھا پہنچے۔ ہوا ہے اور یہ 1 سال تک پڑے رہے، ان 3 مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ چوتھا وہ مال جس پر زکوٰۃ فرض ہے جہاں سے آ کر غلطی ہو جاتی ہے، وہ کون سا؟ وہ ہے مال تجارت۔ اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں اور یہ ہم سے بہت پوچھتے ہیں۔ ان 3 مالوں کے علاوہ، سونا، چاندی، نقدی، ان 3 کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پلاٹ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، ٹوپی ہے، کپڑے ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اگر آپ نے خریدی ہیں آگے بیچنے کی پکی نیت کے ساتھ، وہ ہے مال تجارت، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سمجھے؟ اور یہ چاروں چیزیں بھلے ان کو آپ 1 سال کے بعد بیچیں۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے جبکہ اب صاحب نصاب ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب صاحب نصاب کسے بولیں گے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا، ابھی اخبار میں بھی آ گیا، اسٹیٹ بینک کی طرف سے غالباً آیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے نا، اس اتنا آپ کے پاس نقدی ہو یا سونا چاندی اور مال تجارت ملا کر اگر اتنا ہو نا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا، تو وہ آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ کی جو قیمت آئی ہے سامنے، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا تھا، وہ تقریباً 80,933 روپے انہوں نے بیان کی ہے۔ یعنی جس کے پاس اتنے پیسے ہوں یا اتنے کی چاندی ہو یا اتنا مال تجارت ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ قرضہ مائنس کرنے کے بعد اتنا رہ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو اتنے نصاب کا مالک بن جائے، اب اس کے بعد چاند کی تاریخ سے ہم دیکھیں گے وہ شخص کب صاحب نصاب ہوا تھا۔ فرض کر لیں ہم نے دیکھا وہ تو 10 رمضان کو صاحب نصاب ہوا تھا، پھر جب 10 رمضان آئے گی سال گزرنے کے بعد، اس کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہاں جو غلطی ہوتی ہے، آپ نے بار بار ایک بات کی، اس کا میں جواب دے دوں کہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب بن گئے، آپ کی تاریخ ہے مثال کے طور پر 10 رمضان یا 4 رمضان، جو بھی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، جب وہ تاریخ آئے گی اس تاریخ کو ہم دیکھیں گے آج آپ کے پاس کتنا سونا اور آج سونے کی مارکیٹ ویلیو یعنی قیمت فروخت کیا ہے، آج کتنی چاندی، اس کی مارکیٹ ویلیو قیمت فروخت کیا ہے، اور آج جو مال تجارت پلاٹ اگر آپ نے لیا تھا آگے بیچنے کے لیے، یا دکانداروں کے پاس جو سٹاک پڑا ہوتا ہے جو وہ بیچتے ہیں وہ بھی مال تجارت ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ اچھا، تو اس کا 2.5، چاہے وہ آپ نے اس تاریخ سے 1 دن پہلے ہی آپ کے پاس مال کیوں نہ آیا ہو، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ آپ ہر مال پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، یہ تھوڑی سی اس میں کنفیوژن آ گئی کہ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے 80,900 سم تھنگ اماؤنٹ آئی ہے، اس کا آپ نے ساتھ میں کہا کہ یہ مال تجارت پہ بھی ہے، تو مال تجارت پہ پہلے آپ نے کہا کہ وہ چوتھا جو آپ نے گنوایا، سونا چاندی اور نقدی کے علاوہ جو چوتھا گنوایا مال تجارت گنوایا، وہ مال تجارت کتنی بڑی مقدار میں، مثال کے طور پہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، وہ ایک پارٹی سے 1 کروڑ روپے کا مال کریڈٹ پہ لیتا ہے اور آگے بھی اس نے 1 کروڑ کا مال کریڈٹ پہ دیا ہوا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے 1.25 کروڑ کا مال اس نے کریڈٹ پہ دیا ہو، کچھ اس کی اپنی انویسٹمنٹ بھی ہو، تو اب یہ کس طرح پلس مائنس کرے گا اور کیسے زکوٰۃ دے گا؟ اچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ مال تجارت بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے نا، تو وہ نصاب بن، اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی، ٹھیک ہے، وہ 80,900 روپے ہی ہے، 900، ٹھیک ہے نا، اتنا مال تجارت اگر آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نے مجھے کہا فرض کر لیں اس نے ادھار پر لیا ہوا ہے، کریڈٹ پہ لیا 1 کروڑ روپے کا مال، تو 1 کروڑ کا لے کر 1 کروڑ کا تو نہیں بیچے گا نا، ظاہر ہے وہ نفع رکھ کے ہی بیچے گا نا، اس نے 1.25 کروڑ کا آگے بیچ دیا، اور آگے سے پیسے کچھ آگے اور کچھ آنے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا عام طور پر، تو وہ جو آنے ہیں نا، جو اس نے دینے ہیں وہ تو مائنس ہو گئے، وہ تو قرضہ ہے۔ اچھا، باقی کروڑ روپیہ دینا تھا ان کا، وہ مائنس کر لیں، باقی کتنا بچ گیا؟ 25 لاکھ، تو 25 لاکھ پر زکوٰۃ دے گا۔
نہیں لیکن وہ تو ابھی مارکیٹ میں ہی موجود ہے. وہ جو قرضہ لینا ہوتا ہے نا ہاں تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، جو دینا ہوتا ہے وہ مائنس ہوتی ہے. جو آپ نے لینا ہے نا لوگوں سے مال تجارت بیچ کر جو آپ نے اس کا ثمن اور قیمت لینی ہے نا، شریعت یہ کہتی ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن قرضہ مائنس کرنے کے ٹھیک ہے. کچھ اور مسائل بھی ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن میں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ہم یہ اتنا پیارا جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب ہم مفتی صاحب سے ہم سمجھ رہے ہیں، آپ بھی اس کے اندر کچھ ایڈیشن فرماتے ہوئے ہمیں اس کے فضائل سے تھوڑا سا آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے فضائل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا رکن ہے اور اہم ترین رکن ہے. اس پر اسلامی معاشرے کے اندر یہ معیشت کے استحکام کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے وجود بخشا ہے، اور انسان کے باہمی ربط کے لیے، یعنی احسان کے مرتبے پر احسان کی عظمت میں ایک دوسرے کے ساتھ محسن ہونا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والا بھی محسن ہے اور لینے والا بھی محسن ہے. تو اصحاب رسول علیہم الرضوان نے عرض کی کہ جہاں پناہ عالم دینے والے کا احسان تو محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن لینے والے نے لے کر کون سا احسان کیا ہے؟ تو فرمایا اس نے قبول کر کے. جب تم زکوٰۃ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں پہلے اسے قبول کرتا ہے، پھر مستحق تک جاتا ہے. تو پھر جو اللہ کی خوشنودی ہے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اب اللہ وحدہ لا شریک کی خوشنودی کا وہ شخص لینے والا باعث بنا ہے، لہذا اس نے لے کر ہدیہ قبول کر کے تم پر احسان کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بڑا باریک نکتہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. کچھ ناقدین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دولت میں نے کمائی، میں اپنی دولت میں دوسرے کو حصے دار کیوں بناؤں؟ اللہ نے اس میں کیا حکمت رکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمت الہی یہ ہے کہ انسان کی معاشرتی زندگی باہم مربوط رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اخلاقی برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات کے ساتھ ان کا تعلق جڑا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ جو سوال کرتے ہیں نا، یہ مغرب زدہ لوگ ہیں کہ میں نے کمایا ہے. وَأَحْسِن، یہی بات وہ ہے جو قارون نے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لَتَنُوءُ بِالْأُسْوَةِ، اس کے خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھاتے ہیں، جماعت اٹھاتی ہے، اونٹوں کی بڑی قطار اٹھاتی ہے، لہذا اس سے کہو جس طرح اللہ نے احسان کیا ہے تم بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کرو. اس نے یہی کہا تھا، یہ تو مجھے میرے علم اور میری کلیورنسی کی بنیاد پر آیا ہے، یہاں اللہ کا کون سا حصہ ہے؟ فرمایا. تو اس طرح انسان کی اخلاقی گراوٹ ہے یہ. اور پھر یہ زکوٰۃ صرف نہیں کہ مالی معاونت ہے، اخلاقی حرمت بھی ہے، اور اس کے اندر انسانی قدروں کا احیاء بھی ہے، باہمی مربوط زندگی بھی ہے، برکات بھی ہیں. اس لیے اس کو بعض اوقات اوساخ مال بھی کہا گیا ہے. یہ مال کی طہارت بھی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بڑی اہم بات آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے مالوں کے اندر سائل اور محروم کا حق رکھا ہے. ہم جو ادا کرتے ہیں حق ادا کرتے ہیں. دو اہم بات ہے، جس وقت ہم دینے والے دیتے ہیں، ہمارے خاص کر پنجابی کلچر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم یار اسے دے رہے ہیں، خدا را وہ رویہ اختیار نہ کریں کہ جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو. میرے 4 کوڑیوں سے زیادہ اس کا وقار زیادہ محترم ہے جو میں کسی کو دے رہا ہوں. اسی لیے قرآن پاک نے یہ حرمت ماب الفاظ فرمایا لا يسألون الناس الحافا. خاص کر ان لوگوں کا دھیان رکھا جائے جو سفید پوش ہیں. بالکل ٹھیک ہے، خاص طور پر ان کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مفتی شاہد عبید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مسائل زکوٰۃ کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں فضائل سے آگاہ کیا اور ایک بہت اہم سوال سے بھی ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیا کہ دوسروں کا ہمارے مال کے اندر حصہ موجود ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ انسان کی جو فلاح ہے وہ ہے ہی اس کے اندر کہ وہ اپنے مال کی دوسروں کے ساتھ تقسیم کرے، اس کے مال کی بھی اس سے بقا اس کو ملے گی کیونکہ وہ دوسروں کو اس میں حصہ دار بنائے گا. اور پھر یہ سب سے بڑھ کر کہ آپ کو انسانیت کا آپ کو احترام ملتا ہے، آپ کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی ضروریات اور حاجات اور ان کی پریشانیوں کا آپ کو علم ہوتا ہے اور آپ ان کی معاونت کرتے ہیں تو ایک باہمی محبت کا رشتہ بھی اس سے قائم ہوتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول تو راضی ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ محبت اور بھائی چارے کا ایک عملی نمونہ کی صورت میں یہ سامنے آتا ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے. اللہ اللہ رحمان
بیک ناظرین. مفتی صاحب یہ عرض کیجئے گا کہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے, بچیاں بھی سونا لے کر آتی ہیں اور والدین کی طرف سے بھی بچی کو سونا دیا جاتا ہے, بچے کے والدین کی طرف سے بھی, لیکن اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا, جبکہ کہا یہ جاتا ہے, اور وہ سالہ سال سونا پڑا رہتا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ جس کا ملکیت میں سونا ہوتا ہے وہی اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو بچیوں کا سورس آف انکم تو عمومی طور پر نہیں ہوتا, وہ پھر اس کی زکوٰۃ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے تو یہ جو مولانا صاحب نے جو بات کی ہے, بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے, اسی کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے کروں, کیونکہ یہ ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ آتے رہتے ہیں جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے, مقصد کیا ہے. یہ تو 28ویں پارے میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے, کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ دولت تمہارے امیروں کے پاس ہی نہ رہ جائے, یہ غریبوں تک بھی پہنچے. یار ان کا بھی چولہا جلنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ وہ بھوکے مر جائیں اور تم اپنے پاس وہ قارون کی طرح وہ سمیٹ کر اپنی تجوریوں کے اندر رکھتے رہو. یہ بات اللہ کو پسند نہیں. باقی یہ بات کہ مال ہمارا ہے, کمائیں ہم, تو ہم ان کو کیوں دیں, تو یہ سوال ہی غلط ہے. مال ہمارا ہے ہی نہیں ہے, مال تو اللہ رب العزت کا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں متقی لوگ. اللہ, مال تو ہمارا ہے, سمجھے, مال تو ہم نے دیا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ نے جس دماغ سے کمایا ہے, جن ہاتھوں سے آپ نے وہ چیز بیچی ہے, خریدی ہے, سمجھے, اور جو دکان کے اوپر آپ جا کر بیٹھتے ہیں, جو صحت دی اللہ تعالیٰ نے, اگر تم فالج کے مریض ہوتے, ہل بھی نہ سکتے, تو کیسے خرید و فروخت کرتے؟ یہ ہاتھ کس نے دیا, یہ دماغ کس نے دیا, یہ پاؤں کس نے؟ پھر تم دکان کھول لیتے, کوئی آتا ہی نہ, یہ گاہک کس نے بھیجا؟ تو مال تو پھر اللہ نے دیا ہے. تو مال اللہ کا ہے. میں آپ کو ₹1,00,000 دیتا ہوں, میں کہتا ہوں ارسلان صاحب یہ لاکھ آپ کا ہوا, آپ صرف اتنا کیجئے ₹2,500 فلاں کو دے دیجئے. 97% آپ کا ہے, پاک ہے اور حلال ہے, آسان ہے, مشکل ہے. پیسے تو میں نے دیے ہیں آپ کو, اللہ کے بندے آپ کے تھوڑے ہی ہیں. اگر یہ ہوتا کہ میں کہتا 97% آپ دے دو, 2.5 آپ کا ہے, پھر بھی آپ کو تو ملے ہی تھے نا, مفت میں مل گئے تھے, مال تو میں نے دی ہے, وہ بھی نہیں. یہاں تو الٹ ہے, اللہ فرما رہے صرف 2.5% دے دو, 97%. یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوا ہے. ایک مسلمان کی زبان سے یہ سوال نہیں نکلنا چاہیے. اب آپ آ جائیں دوسری طرف. آپ کا اس میں کئی لحاظ سے ایک آپ سمجھیں کہ ایک شکوک و شبہات چل رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا. پہلا تو یہ ہے کہ وہ سونے کی زکوٰۃ مرد دے گا یا عورت دے گی, وہ ہے کس کا سونا؟ اب مرد کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور پیچھے سے بھی وہ لے کر آ رہی ہے سونا, ٹھیک ہے نا, اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ سب سے پہلے تو اس کا تعین ہونا چاہیے جو لڑکے والوں کی طرف سے ملا ہے, کیا وہ انہوں نے اس کو استعمال کے لیے دیا ہے یا اس کو مالک بنا کر دے دیا ہے؟ اس کا ابھی نہیں پتہ چلتا. خدا نہ خواستہ کسی ایک کا انتقال ہو جائے نا, اب رولا ڈال جاتا ہے, یا طلاق ہو جائے, اب جھگڑا, وہ سونا تو دے دو ہمارا بھی, وہ تو تم نے دے دیا تھا, وہ کوئی مالک بنا کر تھوڑا ہی دیا تھا. اس وقت آوازیں نکلتی ہیں. اس لیے جو مالک ہے وہ دے گا. پہلے اس چیز کا تعین کرنا ضروری ہے کہ مالک کون ہے, تو ظاہر ہے جو مالک ہے وہ دے گا. عمومی طور پر بچیاں ہوتی ہیں مالک, دونوں سلسلے چل رہے ہیں. اچھا. بعد میں نے آپ کو بتایا نا, اس کا پتہ چلتا, اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو چلتا رہے, جب طلاق یا ڈیتھ ہو جائے باہمی مشاورت سے میاں چلنا بیوی کرتے چاہیے ہیں نا, کہ اگر کسی کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے تو میاں بیوی باہمی مشاورت سے اس کا استعمال کرتے ہیں. میں سوال یہ ہے کہ مالک کون ہے اس کا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, اب کیس آتا ہے, اب ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں اچھا چلو اتنا سونا تم نے اس کو دے دیا, تو اس کو کہتے ہیں وہ تو میں نے اس کو تھوڑی دیا تھا, وہ تو میں نے پہننے کے لیے دیا تھا, مالک بنایا ہی نہیں تھا. اب ایک گھر میدان جنگ بن جاتا ہے, یا طلاق ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں ہمارا سونا واپس کرو, اب تو ہم نے دیا تھا, بیوی تھی, اب تم نے طلاق دے دی. بھئی کیوں دو, اگر تم نے مالک بنا دیا تھا تو کیوں مانگتے ہو؟ اس کا مطلب ہے مالک نہیں بنایا تھا, تم نے پہننے کے لیے دیا تھا, تو پھر زکوٰۃ تمہارے ذمے, اس کے ذمے نہیں, جو مالک ہے اس کے ذمے. تو سب سے پہلے آپ کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں, شریعت یہ کہتی ہے ابہام نہیں ہونا چاہیے, کلیئر کٹ پتہ چل جائے مالک وہ ہے یا آپ ہے. اگر آپ نے اس کو دے دیا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے, آپ کو دے دیا ہے تو آپ پر زکوٰۃ. باقی رہ گیا یہ سوال کہ اس کے پاس تو وہ تو کمائی نہیں کرتی, وہ تو عام طور پر جاب نہیں کرتی, تو وہ کہاں سے دے گی؟ تو مالک ہی نے دینی ہے زکوٰۃ.
تو مالک نے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت سے اگر خاوند دے دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ضرور اس نے اپنی جیب سے ہی دینی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس کی اجازت سے اس کا خاوند بھی دے ٹھیک ہے، سکتا ہے، اس کا ٹھیک، باپ بھی دے سکتا ٹھیک ہے، ہے۔ اس سے اجازت لے کر دے دے کہ میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں تو ادا ہو جائے گی بالکل۔ ان کیس اگر خاوند زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، والد ادا نہیں کرتا، اب اس کے ذمہ فرض ہے، بھلے یہ سونا بیچ کر زکوٰۃ دے یا کسی سے قرضہ لے کر دے، یہ شریعت کا حکم ہے، سونے پر زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے۔ اچھا حضرت، اس میں پھر ایک اور نقطہ ہے کہ شوہر کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے اندر اسے اوپر نیچے نقصانات ہو رہے ہیں اور وہ مقروض ہو چکا ہے، اس نے کاروبار کے اندر لوگوں سے پیسے لے کے کاروبار کیا ہوا اور اس کو نقصان ہو گیا، اب اس نے قرض بھی دینا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر سونا بھی گھر پہ پڑا ہوا ہے، بیوی کہتی ہے کہ آپ سونا بیچ دیں، اپنا قرض ادا کر دیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بیوی کا سونا ہے تو بیوی جو ہے وہ اس کی مالک ہے، تو مناسب نہیں ہے، معاشرتی طور پر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں کام نہ کروں۔ اب خاوند کرائسس میں چل رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ پھر کیسے ادا ہوگی؟ کس کی؟ بیوی کی؟ وہ جو سونا گھر میں پڑا میں ہوا نے ہے عرض کیا اس کی، جبکہ کرائسس میں ہے، اب وہ خاوند کرائسس میں جی۔ نا، بیوی تو کرائسس میں نہیں ہے، مقروض بیوی تو نہیں ہوئی ہے نا، ایک زکوٰۃ گھر کے ایک فرد ہے نا وہ، گھر کے فرد ایک ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے، اچھا۔ وہ اپنا روزہ رکھ رہا ہے، یہ اپنے، جیسے وہ باتیں اپنی اپنی ہیں، زکوٰۃ بھی اپنی اپنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شریعت ہر ایک کی اپنی الگ حیثیت کا اعتبار کرتی ہے، اچھا۔ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کے ذمہ الگ شریعت کے احکامات ہیں، وہ الگ مکلف ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ اچھا، الگ مکلف ٹھیک ہو ہے۔ گیا۔ اب اس میں ایک اور نقطہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں سونے کی قیمت اوپر نیچے ہو رہی ہے، ایک آدمی نے ایک سال کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیا کہ جی آج ہم نے سے لے کر آج فرسٹ رمضان سے لے کر اگلے فرسٹ رمضان تک ہم نے پورے سال کے اوپر ہم نے زکوٰۃ اپنی تقسیم کر دی اور ہر مہینے ہم 10-15 جتنی بنتی ہے وہ ہر مہینے ادا کرتا ہے۔ سونے کی قیمت ہر روز اوپر نیچے ہو جاتی ہے، اب اس صورت میں زکوٰۃ کا تعین پھر کیسے ہوگا؟ بہت اچھا، اس میں میرے کئی جگہ پر بیانات بھی ہوئے، تاجروں کے ہاں بھی اسی طرح کی ترتیب بنی ہماری۔ اب میں اس کے لیے جو شریعت کہتی ہے نا، وہ تاریخ مقرر کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے جی کب زکوٰۃ دیتے ہیں؟ رمضان میں دیتے ہیں، بھئی رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ رمضان میں دیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ جب صاحب نصاب بنے تھے، چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے سال پورا ہوگا اس دن آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں، کوئی ایک تاریخ طے کر لیں، فرض کر لیں آپ نے مقرر کر لی میری تاریخ ہے 10 رمضان، ٹھیک ہے، 10 رمضان کو آپ نے ویلیو لگانی ہے جی، ٹھیک ہے، آج میرے پاس جو سونا ہے، جی، سونے کا مطلب ہے گولڈ، ہاں، اور گولڈ کا مطلب ہے کہ اگر وہ زیور کی شکل میں آپ کے پاس ہے تو اس میں نگ بھی ہیں، موتی بھی ہیں، بنوائی بھی ہے، اور چیزیں بھی اس میں مکس ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، پیور گولڈ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ گولڈ کتنا ہے اور آج ادائیگی کی تاریخ میں اس کی مارکیٹ ویلیو یعنی قیمت فروخت کیا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ اچھا، آپ پورا سال تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہے ایڈوانس ہی، ٹھیک ہے نا، جب وہ تاریخ آئے گی تو آپ نے دیکھنا ہے میں نے ہر مہینے یا جب مجھے موقع لگا میں دیتا رہا، میں نے کتنی ادا کی ہے، فرض کر لو میں نے 1.5 لاکھ ادا کی ہے، لیکن آج گولڈ کی ویلیو کیا ہے، میرے پاس اور کتنا مال ہے، مال تجارت کیا ہے، چاندی کیا ہے، آپ نے حساب لگایا بنتی تھی 2.25 لاکھ، آپ نے کہا اچھا 75,000 کا میں اور دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو قیمت لگے گی وہ ہر روز کے اتار چڑھاؤ کو نہیں، اچھا، وہ جو ادائیگی کے دن کا جو ریٹ ہوگا، شریعت کہتی ہے اس دن کا حساب ہوگا۔ نہیں لیکن حضرت وہ تو پورے سال کے اوپر اس نے وہ دیتا calculation رہے کری نا، وہ دے کے لکھتا رہے، اچھا۔ لیکن جو حساب کرے گا وہ اس تاریخ کو کرے گا، اب یہ جیسے ہمارے یہاں سونا تو ڈبل ہو گیا ایک دم سے، تو وہ چاہے اوپر جائے چاہے نیچے جائے، اچھا، اس تاریخ کو حساب لگانا ہے اور اسی تاریخ کے حساب سے 2.5% دینا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں آپ سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر اوورآل اٹھا کے دیکھیں کہ لوگ اتنے دیندار ہیں، لوگوں میں اتنا رجحان موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، آپ اور اگر نہیں کرتے تو ہمیں بحیثیت علماء کرام کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بتائیے گا کہ پھر کتنی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں ممبر کا استعمال کے ذریعے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل زکوٰۃ ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ہماری ریاست تو چونکہ اس طرف ان کا توجہ ہی نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت کوئی جزوی معاملہ ہے بھی صحیح تو وہ بھی صحیح مستحقین تک نہیں پہنچتا،
وہ بڑے بڑے لوگ کھا جاتے ہیں۔ نہیں، یہ جو سال کے بعد بینکس خود بخود زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، ہاں، یہ آپ کے خیال میں یہ بہترین نظام اگر ہے اس کی ڈیلیوری ایگزیکٹ ہے تو پھر میرے خیال میں کچھ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر اس میں جناب والا غبن ہوتا ہے جیسا ہوا ہے اور ہمارے سامنے ہوا ہے تو پھر اصل میں زکوٰۃ کا جو اصولی فلسفہ ہے نا، میں حضرت کی بات کا کی بات سے تھوڑا سا استفادہ آگے عرض کرتا ہوں کہ یہ ضرورت محتاج کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے۔ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ رمضان شریف میں دیں گے نا جناب ثواب زیادہ ملے گا۔ بھئی شوال کو فرض کرو یا محرم الحرام کو آغاز ہوتا ہے، ضرورت محتاج جو ہے اس وقت متحقق ہو چکی ہے۔ ہم جب سال وہ رمضان پورا آئے گا تو پھر جا کر اس کی ضرورت کا خیال رکھیں کہ اتنی دیر تک وہ کڑ جائے، مر جائے، ٹھیک نہیں۔ جس فلسفے پر اس کا آغاز ہوا، ارتقاء ہوا، اور یہ چونکہ ہماری اسلامی سوسائٹی کے اندر ہماری معیشت ہے، اور جب تک یہ اصول ہے معیشت کا کہ معیشت گردش نہ کرے مستحکم نہیں ہوتی، یہ نیچرل بات ہے۔ اور جب تک ہمارے ہاں قوت خرید کا وجود ہی کوئی نہیں ہے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ تو جس طرح زکوٰۃ ایک عظمت ہے کہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایسے ہماری معیشت بھی ہے۔ جب تک یہ رولز اور ریگولیشن کے تحت چلنی چاہیے، اسے اصول تو یہ ہے۔ لیکن اگر ہماری حکومتیں ان کو فرصت ہی نہیں ہے اپنی کرسی کے علاوہ یا اور کوئی صورتحال ہے، تو پھر ضروری ہے ہم میں سے جو سربراہ آوردہ لوگ ہیں، خاص کر علماء، اگر معتمد علیہ علماء ہیں تو پھر وہ اس کی نگرانی کریں اور اپنی نگرانی کے تحت مستحق تک اس کا حق پہنچائیں۔ آپ کو اوورآل لگتا ہے حضرت کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے اور ہم پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! جس دن ہماری پوری زکوٰۃ کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا، پاکستان سے غربت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ہمارا کلچر یہ ہے۔ اور دوسری بات جو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، خدا تعالیٰ کے ہاں تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ کتنے بلند بخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال تو اس کی طرح ہے کہ جس نے ایک دانہ بویا اور اس ایک دانے سے 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، تو گویا اجر و ثواب کی عظمت میں یا مال کی بڑھوتری کی عظمت میں، اس کا جو لٹرل میننگز ہے نا جی زکوٰۃ کے، اس کا معنی کم کرنا نہیں ہے بلکہ مال بڑھانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مال کی طہارت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے پورے نظم کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ اور آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر پاکستان پورے میں تمام کے تمام لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں تو یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کچھ اور ایشوز ہیں مسائل کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے مسائل کے اعتبار سے، وہ مفتی صاحب سے جانیں گے۔ میرے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کو، کیا اس کے اندر ہم زکوٰۃ کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا تعلق ہماری عقل کے ساتھ نہیں ہے کہ جو چیز ہماری عقل کے اندر ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ یوں ہونا چاہیے تو شریعت بھی وہی بن جائے۔ ٹھیک ہے، شریعت نام ہے نقل کے اوپر چلنے کا، کہ حضور سے جیسے نقل ہو کر آ گیا اس کے مطابق چلنا، عقل کے مطابق چلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مسئلے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ مسئلے وہ ہیں جو پیچھے سے نقل ہوتے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے علماء نے اس کی تشریح اور وضاحت کی ہے، وہ ترتیب۔ اب یہ جو آپ نے کہا ٹیکس، زکوٰۃ کا مصرف 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، وہاں زکوٰۃ پہنچے گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر کو دو، مسکین کو دو، مقروض کو دو، مسافر کو دو، وغیرہ وغیرہ جو اس کے ہم اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم سے مانگنے والے آتے ہیں،
ہم ان کو روزانہ کے اعتبار سے ہم زکوٰۃ کے پیسوں میں سے پیسے الگ کر کے رکھ سکتے ہیں اور کسی کو 10 دے دیے کسی کو 20 دے دیے؟ دیکھیں یہ جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں نا، ان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بات پہنچ رہی ہیں، تو ان میں جو ہے نا بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں۔ بعض ساتھی ہمارے بتاتے ہیں کہ میں نے ایک مانگنے والے کو کہا کہ بیٹا تم نا، کہتے ویسے ہی میں نے چیک کرنے کے لیے کہا کہ تم میرے سے 4,000 روپے لے لیا کرو یا 10,000 روپے لے لیا کرو، تو میں تمہیں ایک جگہ بٹھاتا ہوں، تو جو پیسے اکٹھے ہوں گے نا، وہ میرے سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا تھا سائل، اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے 50,000 بھی دو گے نا تو تب بھی میں نے اس جگہ نہیں بیٹھنا، میں ادھر ہی بیٹھ کر مانگتا رہوں گا، میں کیوں آپ کو پیسے دوں، میں 50,000 بھی نہیں لوں گا۔ تو بظاہر انہوں نے بہت سارے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، ان کا یہ پروفیشن ہوتا ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے نہیں مانگتے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ بالکل، جہاں آپ کو تسلی ہے، آپ کا ذہن ہے، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جو کہ سید بھی نہیں ہے اور مستحق اور ضرورت مند ہے، اس کو مالک بنا کر مال دے دیا جائے۔ اچھا، اور اس کو جو بتانا بھی ٹیکس ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے؟ بتانا ضروری نہیں ہے، نیت کرنا ضروری ہے، بتائیں تو بلکہ بہتر ہے نہ بتائیں تاکہ اس کو نہ تکلیف ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ٹیکس ہے یہ آپ ضرورت مند کو نہیں دے رہے، یہ گورنمنٹ کو آپ دے رہے ہیں، تو مستحق تک پہنچ ہی نہیں رہا، تو وہ ٹیکس ہے، یہ عبادت ہے، تو یہ جب تک مستحق کو نہیں دیں گے تو وہ ٹیکس دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ سال گزرنے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، سال گزر گیا زکوٰۃ نہیں دی، ہاں، بعد میں آپ کے پاس کہیں سے رقم آئی اور آپ کو احساس ہوا کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے، تو اب وہ اگلے سال کی بھی دے گا اور پچھلے سال کی بھی دے گا؟ اچھا، وہ تو ڈیو ہو چکی نا، کیلکولیٹ کرے گا اس دن کے اعتبار سے یا پچھلے سال کے ریٹس کے اعتبار سے کیلکولیٹ ہوگا؟ نہیں، وہ دیکھے گا نا، ایک حساب لگا لے گا کہ بھی میرے پاس پچھلے سال کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے، جو میرے پاس وہ جو تھا کیا نام ہے، جو پلاٹ میں نے لیا تھا بیچنے کے لیے مال تجارت تھا، اس کی مارکیٹ ویلیو پچھلے سال کیا تھی، ٹھیک ہے، وہ پچھلے سال کے حساب سے اور اس سال کے حساب سے وہ دے گا۔ ایک آدمی کے ذمہ زکوٰۃ ہے لیکن وہ انتقال کر دیتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، ہاں، اچھا، اب کون اس سے حصے کی زکوٰۃ دے گا یا اس کو زکوٰۃ معاف ہو گئی؟ نہیں، معاف تو خیر نہیں ہوئی ہے، زکوٰۃ جب نہیں دے گا تو آگے جا کر جواب دے گا، زکوٰۃ تو فرض تھی، جس بندے نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، فرائض کی ادائیگی نہیں کی ہے، تو پھر ظاہر آگے جا کر سوال ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اب اس کیس میں ابھی چند روز پہلے بھی ایسا ہوا، ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، یہی سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ آپ کے ذمے کیا ہے، پھر میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ ایسا کریں، جو ادائیگی نہیں ہو سکی نا آپ وصیت کر لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذمے زکوٰۃ رہ گئی ہے یا آپ نے فدیہ روزے نہیں رکھے تھے، اس کا فدیہ نمازوں کا فدیہ دینا ہے، پھر آپ کے ذمے شریعت یہ کہتی ہے کہ وصیت کرنا ضروری ہے، اچھا، ٹھیک ہے، پھر 1/3 کے اندر اگر آپ کی وہ وصیت پہ عمل ہو سکتا ہے تو ان کے ترکے سے پھر ان کی زکوٰۃ یا فدیہ یا نماز کا فدیہ یا جو انہوں نے کسی کا قرض وغیرہ دینا تھا یا وراثت کا حق ادا نہیں کیا تھا وہ دینا تھا، تو وہ 1/3 کے اندر ان کی وصیت لاگو ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کا قرضہ وغیرہ دینا تھا اور کسی کی وراثت کا مال دینا تھا، اس کے لیے تو وصیت بھی ضروری نہیں، وہ تو مال ہی غیر کا تھا، وہ تو ویسے ہی دینا ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ اور فدیہ وغیرہ کے لیے وصیت کرنا ضروری ہوگا، ورنہ وہ بندہ گناہ گار ہوگا، اچھا، پیچھے والوں کے لیے دینا ضروری نہیں ہوگا۔ اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ بعض بندے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ یہی سوال کرتے کہتے ہیں یار انسان ہے یار، ضرورت مند ہو سکتی ہے، تو اللہ تو سب کے لیے، حضور بھی سب کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ میں کہا ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں نا، دین کوئی عقل کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے، جیسے حضور کا ارشاد، حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے امیروں سے لو اور مسلمانوں کے فقیروں کو دو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلمانوں کے امیروں سے لو اور مسلمانوں کے فقیروں کو دو، یہ حدیث ہے، مسلمانوں کے فقیروں کو دو۔ لیکن تو غیر مسلم کو دینے سے منع تو نہیں کیا گیا؟ منع کی نہیں، زکوٰۃ منع کی گئی ہے، کچھ اور ہاں نفلی صدقہ دے سکتے ہیں آپ، نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں، جو فرضی اور واجبی صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ ہو گئی، فدیہ ہو گیا، فطرانہ ہو گیا، یہ نہیں دے سکتے آپ، اچھا، یہ نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اندر آخر کے اندر تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں اور ہمیں اس بات کے اوپر تھوڑی سی بات ضرور کی جائے کہ اس کو دینے سے ظاہر ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی جب ہم پابندی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر جب ہم عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ کے انعامات بھی ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مال میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ہر روزانہ کے ویلیوز چیک کریں ٹھیک ہے. اور جو آپ کے پاس نصاب پڑا ہے اس کو مارکیٹ لیول میں آ کے کمپیریزن کر لیں. ٹھیک ہے. اگر بڑا ہے تو پھر اللہ سچا ہے ہاں اور اس کی حکمت سچی ہے. کبھی مال زکوٰۃ ادا کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوا, برکت بھی بڑھ برکت جاتی ہوتی ہے اور یہ مال کی طہارت ہے. اور یہ انسان پریشانیوں سے بھی بچا رہتا ہے, ہاں, بس مصائب سے پریشان- بھی بچا رہتا ہے. ہاں, صدقہ تو ترد البلا, بالکل ٹھیک. صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے. وہ جو آپ نے نان مسلم کے لیے بات کہی تھی تو حضرت نے جو کچھ فرمایا بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر دست یہ تالیف قلب کے لیے آپ ان کے ساتھ ان کی معاملت کریں. ٹھیک ہے. یہ ایسا ہوا, مؤلفۃ القلوب ایک باقاعدہ سیکٹر ہے, ٹھیک ہے. اس حوالے سے ان کی جا سکتی ہے معاملت. دوسری بات یہ ہے کہ مال زکوٰۃ اسے توان نہیں سمجھنا, اسے اللہ کی نعمت سمجھنا ہے. اللہ بھی اپنی نعمت بیان کر کے اسے ہمیں مال عطا کرتا ہے. تو اللہ کے عطا کردہ مال سے اگر ہم کسی کو اس کا حصہ دے رہے ہیں تو یہ ہم نے کون سا تیر مارا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ وہ مصادر بند کر دے جہاں سے مال آتا ہے کدھر جائیں گے. بالکل ٹھیک. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں, میرا پیغام ہے آپ کے سچ ٹی وی کے وساطت سے اور آپ کے پیغام سے, مال دیتے وقت عزت نفس کا خیال رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے وقار کی حرمت پامال ہو. بہت اچھا میسج, بہت اچھا میسج دیا. ایک آخری سوال رہ گیا ڈاکٹر صاحب, میں مفتی صاحب آپ چاہوں گا کیا اگر لا علمی میں کسی غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی تو کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ اگر انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے دی یا اس نے جھوٹ بول دیا, اس نے کہا کہ میں مستحق ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کی باتوں میں آ کر یہ سمجھا کہ یہ واقعی مستحق ہے اور وہ واقعہ کے اندر مستحق نہیں تھا, تو ان کی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی, ان کو دینے کا نہیں, اس کو لینے کا گناہ ہوا. ٹھیک ہے, زکوٰۃ ادا. اگر انہوں نے یہ سمجھ کر دی تھی کہ وہ مستحق ہے اور اس سے بھی کہا تھا میں مستحق ہوں, تو پھر ان کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ان کی زکوٰۃ. آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین, ہدیہ نعت کا وقت ہوا ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا, بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ, پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر, ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا, ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. اور دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی, ہاں دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی, جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا, جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. اور ایسے پڑھا قرآن کو اے مولا حسین نے, ایسے
قرآن کو اے مولا حسین نے احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور راجہ جسے خواب میں دیدار مصطفیٰ، راجہ جسے خواب میں دیدار مصطفیٰ، خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ بہت خوب، بہت شکریہ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا۔ آج ہم نے مسائل زکوٰۃ کے اوپر اور اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کے اوپر پروگرام کے اندر بات کی۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ رحمان